تکلیما کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، حقیقتاً کلام کرنا۔ یہ مفعول مطلق جو ہے نا تکلیما، یہ مجاز کی نفی ہو گئی ہے اس سے، یہ طویلیں کر لیتے ہیں نا، تو تکلیما اللہ نے اسی لیے فرمایا تاکہ کوئی طویل ہی نہ کر سکے، یعنی حقیقتاً کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جہمیہ کیا کہتے تھے یہ اس طرح نہیں ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ اس طرح ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ دیکھو لفظ اللہ کو مفعول بنا دیا کہ موسیٰ نے کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے کلام نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، وہ یہ کہتے ہیں۔ بلکہ جاد جو ہے نا صفوان ہے، یہ جہم بن صفوان کا جو استاد تھا جاد بن درہم، اس نے یہ کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس طرح کی آیتیں میں قرآن سے ویسے ہی ناخن سے کھرچ دوں۔ آیتیں اچھی نہیں لگتی تھی اس کو، کیونکہ اس کے موقف کے غلط نظریے کے خلاف تھی۔ لَوَدِدْتُ أَنْ أَحُكَّ مِنَ الْمُصْحَفِ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے ناخن سے یہ آیتیں نکال دوں، کھرچ دوں۔ اتنا برا سمجھتے تھے آیتوں کو، کیونکہ آیتیں ان کے خلاف نہیں ہے۔ اس طرح اس حد تک پہنچ گئے، کہتے اللہ کلام کوئی نہیں کرتا ہے، اللہ کلام کوئی نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ اس طرح لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا تھا نا۔ پھر کہتے تھے قرآن جو ہے نا یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت غیر مخلوق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے یہ۔ امام احمد بن حنبل جو ہے نا انہوں نے عزیمت اختیار کی تھی، وہ اڑے رہے تھے حکمرانوں کے سامنے، وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل پیش کر دو میں مان جاؤں گا، لیکن دلیل ان کے پاس کوئی نہیں تھی۔ بات کرتے تھے لاجواب ہو جاتے تھے، امام احمد کے سامنے رحمہ اللہ کے سامنے لاجواب ہو جاتے تھے۔ امام احمد نے بڑی ہمت کے ساتھ جو نا عزیمت دکھائی تھی اور ڈٹے رہے تھے حق کے مقابلے میں، اپنے آپ کو زخمی کروا لیا تھا، انہوں نے خونوں خون ہو گئے تھے، لیکن وہ مستقیم رہے، یہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نو کے اعتبار سے یہ قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات جس طرح ازلی ہے، ازلی کا مطلب ہے کہ اس کی ابتدا کوئی نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کی صفت کلام کی ابتدا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ صفت موجود نہیں تھی بعد میں حاصل ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے۔ امام بخاری نے یہ بیان کیا ہے، اسی سے مخلوق کے کلام اور اللہ کے کلام کے درمیان فرق ہو جائے۔ مخلوق کا کلام جو ہوتا ہے نا یہ ازلی نہیں ہے، کیونکہ مخلوق ازلی نہیں ہے، انسان ازلی نہیں ہے۔ انسان ایک ایسا وقت تھا لم یکن شیء مذکورا کہ یہ کوئی شے نہیں تھا جو ذکر کیا جائے، اس کا وجود نہیں تھا، یہ تو بعد میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پہلے تو نہیں تھا۔ اسی طرح اس کی صفت جو ہے نا صفت کلام انسان کی، جب یہ پیدا ہوا اس وقت بھی تکلم والی صفت اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ جب ہوتا ہے 2-3 سال کا اس وقت بولنا شروع ہوتا ہے، اس وقت اس کو کلام سکھاتا ہے۔ یہ ازلی نہ ہوا، اللہ کا کلام ازلی ہے، انسان کا کلام یہ ازلی نہیں ہے۔ انسان جس طرح مخلوق ہے اس کا کلام بھی مخلوق ہے، اللہ جس طرح خالق ہے غیر مخلوق، اس کا کلام وہ بھی غیر مخلوق ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صفت پہلے اللہ کو حاصل نہیں تھی بعد میں حاصل کی ہے۔ یہ کرامیہ کا مذہب ہے، کرامیہ بھی ایک گروہ ہوا ہے فرقہ محمد بن کرام کے مطابق، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صفت کلام جو ہے نا بعد میں حاصل کی ہے، پہلے متکلم نہیں تھا بعد میں ہوا، یہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نو کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے، لیکن اللہ اپنی مشیت کے ساتھ جیسے چاہے جس سے چاہے جب چاہے کلام کرنے پر ہر وقت قدرت رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، یہ ہے بخاری کے اندر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کلام کرے گا اللہ تعالیٰ، اور کرتا بھی تھا، وہی لے کے آتے تھے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب وحی آتی تھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پہلے جبرائیل اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے،
جبرائیل سن کے اسی وقت اللہ ان کے جو ہے نا نفس میں محفوظ کر دیتا تھا، ایک دفعہ سننے سے سارا محفوظ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ہی آگے جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا کرتے تھے۔ آپ جبرائیل سے جب سنتے تھے تو آپ کے سینے کے اندر سارا اسی وقت ہی جمع ہو جاتا تھا، ایک لفظ بھی آپ بولتے نہیں تھے۔ سورۃ الانعام کتنی لمبی سورت ہے، یہ ایک ہی بار نازل ہوئی ہے ساری، ایک بار ہی جبرائیل سے سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری محفوظ ہوگی سینے کے اندر۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام لفظی ہے، لفظی۔ اور معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ کا کلام لفظی ہے لیکن ہے مخلوق، اللہ سے منفصل ہے۔ جس طرح انسان اللہ سے منفصل ہے نا، اسی طرح اللہ کا کلام بھی اللہ سے منفصل ہے، علیحدہ ہے۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اللہ اس کے ساتھ متصف ہے، متصف ہے۔ وہ اپنی مشیت کے ساتھ جیسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جس کو چاہے سنا دے، جس کو چاہے اس کو نہ سنائے، ایسے بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ جس طرح جبرائیل علیہ السلام ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، صحابہ کرام پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ نہیں سنتے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے امر کونی کے تحت ہے یہ سارا کچھ۔ اللہ کا کلام لفظی ہے، معتزلہ کہتے تھے ہے تو لفظی لیکن ہے مخلوق، اہل سنت کہتے تھے یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور ان کے مد مقابلے ایک گروہ اور بھی گروہ ہے متأخرین، جن کو متکلمین کہتے ہیں، ان کا عقیدہ اور ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام لفظی ہے ہی نہیں، لفظی نہیں ہے بلکہ یہ نفسی کلام ہے، معنی واحد ہے۔ شرح کی تحاویہ کے اندر تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ لفظی نفسی کہتے ہیں اللہ کے لفظ میں ہے۔ قرآن کو اگر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں قرآن جو ہے اس لفظی کلام سے تعبیر ہے۔ یہ اشعری اور ماتریدیوں کا عقیدہ ہے۔ اور کلابیہ ایک فرقہ ہوا، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس سے حکایت ہے، یعنی اس کو حکایت کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے کوئی نہیں کلام کیا، اللہ نے تلفظ نہیں کیا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ بالکل صحیح ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، بلکہ امام بخاری نے ایک حدیث بھی لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ کلام کرتا ہے تو وہ سن کے جو ہے نا فرشتے بے ہوشی ہو جاتے ہیں آواز سن کے۔ مخلوق کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں بڑا فرق ہے۔ ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ جب کلام کرتا ہے نا، اگر وہ چاہے تو اپنا کلام سب کو سنا دے، چاہے قریب ہوں یا دور ہوں۔ بلکہ ایک حدیث بھی ذکر کیا ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ یوم القیامہ لیس بینہ و بینہ ترجمان یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب۔ دیکھو کتنا فرق ہے مخلوق کے کلام اور اللہ کے کلام کے درمیان، کہ اللہ قیامت والے دن ہر شخص کے ساتھ کلام کرے گا، ہر کے ساتھ کلام کرے گا، اور کوئی درمیان میں مترجم نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ خود آپ کلام کرے گا ہر ایک کے ساتھ، اور اس کلام کو دور والے بھی اسی طرح ہی سنیں گے جس طرح قریب والے سنتے ہیں۔ مخلوق کا کلام اس طرح نہیں ہوتا۔ پھر ایک فرق یہ بھی کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے خالق اور مخلوق کے کلام کے درمیان۔ یہ تو آپ سمجھ چکے ہیں نا، ایک تو کہ اللہ کا کلام وہ اللہ کی صفت ہے غیر مخلوق، اور مخلوق کا کلام مخلوق ہے۔ اس میں معتزلہ جو ہے نا وہ بھی گمراہ، وہ مخلوق کے کلام کو کہتے تھے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ عامل کا بھی خالق ہے اور اس کے عمل کا بھی خالق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، یہ بھی امام بخاری نے اس میں بیان کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مخلوق کا کلام جو ہے نا یہ محدود ہے، محدود۔ ایک تو نا مخلوق ہے، دوسرا محدود ہے، محدود۔ محدود کا مطلب یہ گنا جا سکتا ہے، لکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام غیر محدود ہے، غیر متناہی۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر سارے سمندر جو ہے نا یہ 7 سمندر اور ہوں سیاہی بن جائیں، اور زمین پر جتنے بھی درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے لگ جائیں تو کلمے ختم ہو سکتی ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمے جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتے۔
یہ غیر متناہی ہونے کی دلیل ہے۔ مخلوق کا کلام ایسے نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی فرق ہے، اللہ کے کلام میں خطا کا امکان نہیں، غلطی کا امکان نہیں ہے، اور مخلوق کے کلام کے اندر غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ یہ وحی ہے نا، وحی مثلا یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا کلام وحی کے اندر محدود نہیں ہے، قرآن کے اندر محدود نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کا کلام ہوتا ہے شرعی، یہ وحی کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک ہوتا ہے کونی۔ کونی کلام کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، ساری کائنات کا نظام جو چلا رہا ہے، کل یوم ہوا فی شان، یہ اللہ کا کلمہ کن جو ہوتا ہے نا، یہ غیر محدود ہے، یہ غیر متناہی ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور مخلوق کے کلام میں فرق ہو گیا ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ مخلوق کا کلام جو ہے نا یہ موزون ہو سکتا ہے۔ یہ آخری بات جو آپ نے حدیث سنی تھی، انا اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزن یتوزن، یہ آخر کے اندر جو آیا ہے انا اعمال بنی آدم و اقوالہم توزن، اس میں بھی امام بخاری خالق اور مخلوق کے درمیان، کلام کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ مخلوق کا کلام، ابن آدم کا کلام موزون ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام موزون نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں کہنا جائز ہے کہ اللہ کی ذات موزون ہے، کہ اللہ کی ذات کو پلڑے کے اندر رکھ کے وزن کیا جائے؟ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی، یہ کہہ ہی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کا جس طرح وزن نہیں ہو سکتا کسی پلڑے کے اندر، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت کا وزن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی صفت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو جب ذات کا وزن نہیں ہو سکتا تو اس کی صفت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مخلوق کی ذات کا بھی وزن ہو سکتا ہے، مخلوق کی ذات کا وزن ہو سکتا ہے، مخلوق کی صفت کا وزن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عمل جو ہے نا اس کی صفت ہے، اس کا فعل ہے، قول اس کا فعل ہے، قول اس کے قول اور اس کے فعل کا وزن ہو سکتا ہے۔ امام بخاری نے اس لفظ سے جو ہے نا اشارہ اسی طرف کیا ہے کہ اللہ اور مخلوق کے قول اور عمل میں فرق ہو جائے۔ اللہ کا قول وہ کلام ہے، اس کا وزن نہیں ہوتا۔ کوئی سوال اگر کرے مثلا لا الہ الا اللہ، یہ پلڑے کے اندر رکھا جائے گا اور رجسٹروں سے یہ وزنی ہو جائے گا، جو گناہوں کے رجسٹر ہیں بڑے بڑے، تو یہ تو لا الہ الا اللہ کا وزن ہو گیا، تو لا الہ الا اللہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا وزن ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو 30 باب قائم کیے ہیں اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، اس میں مصدر جو ہے نا، مصدر یہ صفت وصف ہے، وصف مصدر، ایک مصدر یعنی اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے، اس کی تکلم ہے، مثلا تکلم یہ مصدر ہے، اللہ کا تکلم یہ مصدر ہے۔ ایک ہے انسان کا تکلم، اسی طرح مثلا ایک ہے اللہ کی قرات، ایک ہے انسان کی قاری کی قرات، ایک ہے اللہ کی تلاوت، ایک ہے قاری کی تلاوت، پڑھنے والے کی تلاوت۔ جب اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس تلاوت اور قرات کی تو یہ اللہ کی صفت ہے، جب انسان کی طرف نسبت کی گئی ہے تلاوت اور قرات کی تو یہ انسان اور قاری کی یہ صفت ہے، اس کا عمل ہے، اس کا عمل۔ اب یہ وزن کس کا ہونا ہے؟ ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ، ایک ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ یہ وزن پڑھنے کا ہے، پڑھنے کا، کیونکہ یہ اس کا فعل ہے، انسان کا عمل ہے، یہ پڑھنے کا وزن ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تو وزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے مصدر اور اسم مفعول کے درمیان امام بخاری نے بہت سارے فرق کیے ہیں۔ قرات ہے ایک مقروء بہ ہی ہے، ایک تلاوت ایک مطلوب بہ ہی ہے،
ایک تلفظ ہے، ایک متلفظ بہی ہے، علی حد القیاس۔ تبلیغ ہے، مثلا قرآن کی تبلیغ کرتا ہے، ایک ہے مبلغ بہی، ایک ہے تبلیغ، ایک ہے تذکیر، ایک ہے مذکر بہی۔ مثلا امام بخاری نے اسم مفعول اور مصدر کے درمیان یہ فرق بیان کیے۔ وزن جو ہونا ہے نا قیامت والے دن، یہ مصدر جو ہے نا، یعنی جو مصدری معنی ہے، یعنی اس کا عمل کرنا، اس کا کلام کرنا، پڑھنا، اس کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس کے عمل کا وزن ہے، اس لیے قول اور عمل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک ہے قرآن پڑھنا، مثلا پڑھنے کا وزن ہوگا، قرآن کا وزن نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا وزن نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال اگر امام احمد کے سامنے ایک دفعہ معتزلہ نے جانا ایک اعتراض کیا تھا، جب وہ قید کے اندر تھے، جیل میں تھے۔ معتزلی کہنے لگا کہ تم کہتے ہو قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی صفت غیر مخلوق ہے، تو ادھر حدیث آتی ہے کہ قیامت والے دن سورۃ بقرہ اور آل عمران اس طرح آئیں گے جس طرح وہ بادل ہیں سائبان، غمامت آنا و غیایت آن والی، مسلم میں حدیث آتی ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ یہ صفت ہے اللہ کی غیر مخلوق ہے، تو بادل تو مخلوق ہوتا ہے۔ یہ اعتراض کیا، دیکھنے میں بڑا وزنی اعتراض لگتا ہے یہ، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ نے جو بصیرت عطا فرمائی تھی اور علم جو عطا فرمایا تھا فقہ، انہوں نے فوراً جواب دیا یہ جو شکل بننی ہے نا، یہ اس کے پڑھنے کی شکل بننی ہے، یعنی جو یہ پڑھتا رہا ہے نا یوں، کیونکہ وہ اس کا عمل ہے، اس کے عمل کی یہ صورت بننی ہے بادل کی۔ وہ صورت جو اللہ کے الفاظ ہے نا، اللہ نے جو پڑھا ہے اور اس کا جو کلام ہے، اس کی یہ صورت نہیں پڑھنی، یہ اس کے عمل کی بننی ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا بھی ہے، یہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات کے اندر بھی، مسند احمد کی لمبی روایت جس میں نیک اور بد کی جو ہے نا روح نکالنے کے وقت منظر جو ہے نا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اس کے عمل کو نیکی کا اگر ہے خوبصورت پیش کیا جائے اس کے سامنے، خوبصورت اور خوش ہو جائے، اور بد آدمی کے بد عمل کو بد شکلی دے کے جو ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے عمل کی یہ شکل ہے، عمل کی، نہ کہ اللہ نے جو کلام کیا ہے نا اللہ کی صفت کی، وہ نہیں ہے صورت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے مخلوق اور خالق کے وصف کے درمیان، یعنی صفت کے درمیان یہ بنیادی فرق رکھیں۔ اللہ چونکہ خالق ہے، اس کا جو فعل ہے یا اس کا جو کلام کرنا ہے یہ اس کی صفت ہے غیر مخلوق، اور انسان چونکہ مخلوق ہے، اس کا فعل اور اس کا تلاوت وغیرہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اس کی جو تلاوت ہے نا یہ اس کا خالق خود آپ ہی ہے، بندہ آپ ہی بندہ اس کا خالق ہے۔ امام بخاری نے ان کے رد کے لیے کتاب التوحید کے اندر ایک مستقل باب قائم کیا ہے، اس میں یہ آیت لکھی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کہتے ہیں انہوں نے انسان کو جو خالق بنا دیا ہے نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، انہوں نے تو بہت سارے انداز بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت سارے انداز بنا دیے ہیں ان لوگوں نے۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ میرے ضد نہ بناؤ، انہوں نے اللہ کے ساتھ خالق مقرر کر دیے۔ بندے کا فعل جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق کہنی چاہیے، اگرچہ بندے کا فعل اور کسب، بندے کا عمل جو ہے نا یہ اس کا فعل ہے اور اس کا کسب ہے، کسب اور فعل کے اعتبار سے بندے کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ کئی باطنی لوگ جو ہے نا وہ اور ہی نظریہ انہوں نے اختیار کر لیا، یہ جبریہ کا تھا، جبریہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، انہوں نے یہ ایجاد کیا تھا، وہ غلط نظریہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ جو کرتا ہے نا یہ بندہ نہیں کرتا، یہ اللہ کرتا ہے، اللہ ہی کو فاعل کہتے ہیں کہ اللہ فاعل حقیقی ہے، بندے کے فعل کو اللہ کا فعل قرار دیتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے۔ دیکھو کتنے گمراہ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ فعل بھی بندے کا ہے اور تخلیق بھی بندے کی ہے، معتزلہ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں فعل بھی اللہ کا ہے، تخلیق بھی اللہ کی ہے، یہ دونوں گمراہ ہو گئے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ فعل اور کسب بندے کا ہے لیکن خلق اللہ کی ہے، یعنی مخلوق اللہ کی ہے، کہ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے تو اس کا فعل جو ہے نا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس پر باب باندھا امام صاحب نے،
وما ان واللہ خلقکم وما تعملون، یہ آیت لکھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے اندر کہ اللہ تمہارا خالق ہے اور تمہارے عملوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ مصدریہ بناتے ہیں اہل سنت، کئی اس کو موصولہ بھی بنا لیتے ہیں، ویسے پھر اس کا معنی بن جائے گا وما تعملونہ، یہ ہو ضمیر صلہ کے اندر محذوف ہوتی ہے جس وقت یہ منصوب ہوتی ہے۔ الفیہ کے اندر اس کی مثال دی ہے من نرجو یہب، یہ من نرجو ہو یہب ہوتا نا اصل میں، تو یہ ضمیر یہاں منصوب ہے محذوف ہے۔ دونوں کے اعتبار سے مطلب ایک ہی نکلتا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو یہ بھی اور تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ وزن قیامت والے دن جو ہے نا عامل کا بھی ہوگا، شرعیہ تحاویہ کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہے، عامل کا بھی وزن ہوگا، اس کے عمل کا بھی وزن ہوگا۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بھی لکھی ہے کہ ان کی پنڈلیوں کے بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی کلمہ بول دیا تھا، کوئی لفظ بول دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پنڈلیاں اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ اور تو دوسرے آدمی کے بارے میں فرمایا ہے کہ بہت موٹا لایا جائے گا اللہ کے دربار میں، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اتنا موٹا ہے وزن۔ ادھر وہ پنڈلیاں وہ نحیف سی ہیں، نحیف سی پنڈلیاں کہ دیکھ کے ہنسی آ جائے دیکھنے والے، اس کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ یہاں ایک اور سوال ہو سکتا ہے، مثلا کوئی اگر کہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا وزنی ہے، پھر اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں وزنی سے مراد یہ پلڑے میں رکھ کے وزن کرنا مراد نہیں ہے، اس وزنی سے مراد جو ہے نا مرتبہ مقام کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے نا یہ قدر و قیمت اور مرتبہ مقام شان اور عظمت اس کی سب سے زیادہ ہے، بہت وزنی ہے۔ جس طرح ہم کسی بندے کو بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ جو بڑی اچھی بات کہہ دے، بڑی اچھی بات کہہ دے، کہتے ہیں اس نے بڑی وزنی بات کی ہے، یہ اس وزن سے وہ وزن نہیں مراد ہوتا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو موزون ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آخر میں یہ کتاب رکھی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں نحوی صرفی اور لغوی باتیں تو کافی ہوتی رہتی ہیں، کئی وہ دروس کے اندر بتا دیتے ہیں، لیکن یہ مدرسین عموماً جو شیخ صاحب ہوتے ہیں پڑھانے والے وہ بتا دیتے ہیں۔